سورت علم نشرح بھی مکی ہے اور اس میں 8 آیتیں ہیں۔ گزشتہ سورت کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تسلی دی جس میں بنیاد آخرت ہے، یعنی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اور سورت علم نشرح کو میں آپ کو ایسی تسلی دی جس کے بنیاد دنیا کی عزت ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ حضرت آپ کا ذکر خیر سارے عالم میں ہوگا، کوئی اذان تیرے نام کے بغیر نہیں ہوگی، کوئی مسلمان تیرے بغیر نہیں ہوگا، کوئی نماز تیرے بغیر نہیں ہوگی، کوئی عمل تیرے بغیر نہیں ہوگا، جو عمل تیری سنت کے علاوہ ہوگا اسے مسترد کر دوں گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ سورت علم نشرح نزول میں 12 ہے اور ترتیب میں 94 ہے۔ علم نشرح لک صدرک، آیا ہم نے کھولا نہیں آپ کے لیے آپ کا سینہ؟ سورت انعام میں بھی گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعضوں کے سینے کھول دیتا ہے، اور سورت زمر میں بھی ہے فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اور سورت طٰہٰ میں بھی ہے رب اشرح لی صدری۔ شرح صدر ایک مستقل انعام ہے۔ حضرت عمر نے ابو بکر کو جب کہا کہ قرآن کریم جمع کرنے کا انتظام کرے تو حضرت ابو بکر نے کہا ایسا کام کیسا کروں جو پیغمبر نے نہیں کیا، اور عمر سمجھاتے رہے تو اخیر میں کہا شرح اللہ صدری کما شرح صدر عمر، اب اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا جیسے عمر کا سینہ کھول دیا۔ علماء اور طلباء اور دیندار طبقے پر اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ ان کے سینے میں دین کے لیے بڑی جگہ ہوتی ہے۔ علم نشرح لک صدرک، آیا کھولا نہیں ہم نے آپ کا سینہ؟ ایک شرح صدر ہے، ایک شق صدر ہے۔ شق صدر بھی 2 مرتبہ ہوا، ایک مرتبہ حلیمہ سعدیہ کے گھر جب آپ پل رہے تھے، اور دوسری مرتبہ شب معراج میں۔ اور شرح صدر بھی 2 مرتبہ ہوا ہے، بلکہ محدثین لکھتے ہیں کہ شق صدرہ لشرح صدری، سینہ اس لیے چاک کیا تاکہ شرح کیا جائے۔ وَمَلَأَهُ حِکْمَةً وَإِیمَانًا، اور اس میں بھر بھر کے ایسا تشریح بھر بھر کی ایمان اور عقل مندی ڈال دی، اور بشریت کی تمام آلودگیاں جتنی تھی وہ نکال دی اس سے۔ علم نشرح لک صدرک، آیا کھولا نہیں ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور دور کیا ہم نے آپ سے بوجھ، الذی وہ بوجھ انقض ظہرک جو توڑ رہی تھی آپ کی کمر۔ یہ باب نقضہ اور انقضہ دونوں متعدی ہے، فلا تکونوا کاللتی نقضت غزلہا اور انقضہ، اسی سے نواقض وضو ہے۔ نبوت جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اور آپ کے پاس وحی آنے لگی تو آپ محسوس کرتے تھے کچھ پریشانی۔ بدالوحی میں ہے کہ آپ نے ام المومنین خدیجہ کو کہا کہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو جان کا خطرہ سا پیدا ہونے لگا، اور آپ نے فرمایا ہوا اشدہ علی، بہت مشکل پڑتی ہے، تو اللہ فرماتے میں نے آپ کے سینے کو اس کے لیے کھولا، اور جو بوجھ آپ محسوس کرتے تھے وہ اتار دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور پھر آپ اس کوشش میں تھے کہ جبریل کی موجودگی میں اس کو یہ ضبط کروں، یاد کر لوں، تو فرمایا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر ہمارے ذمہ اس کو کائنات تک پہنچانا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے بلند کیا ہے آپ کا ذکر۔ تو سورت بنیادی طور پر 3 چیزوں پر مشتمل ہے: شرح صدر، وضع وزر، رفع ذکر۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور بے شک تنگی کے بعد آسانی آتی ہے۔ اذا اشتدت بك البلوى ففكر في ألم نشرح فعسر بين يسرين اذا فكرته فافرح۔ جب آپ اس صورت پر غور کر لیں گے، اللہ رب العالمین نے تنگیوں کے درمیان میں آسانی رکھی ہے تو خوش ہو جاؤ گے۔ روح المعانی میں آلوسی نے لکھا ہے کہ جس وقت اللہ رب العالمین کائنات کی تخلیق فرما رہے تھے تو عرش کے نیچے سے ایک بادل اٹھا، اور اس بادل نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میں کیا کروں، تو آپ نے فرمایا کہ برسنا شروع کر دو۔ تو فَأَمْطَرَتْ حُزْنًا وَغَمًّا وَتَعِبًا وَنَصَبًا، تو اس سے غم، ہم، پریشانی اور صدمے برسنے لگے، 100 سال تک برستا رہا۔
پھر اس نے پوچھا کہ اب کیا کروں گا؟ پھر برسو. 100 سال پھر برسا. پھر اس سے کہا کیا کروں؟ کہا اور برسو. 300 سال تک پوری دنیا غم اور ہم سے بھر گئی. دری دنیا کسی بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد. اس لیے غموم و ہموم اس دنیا کا خاصہ ہے. جس جہان میں غم اور ہم نہیں اور نری خوشیاں ہیں اس کو جنت کہتے ہیں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جس وقت آپ کاموں سے فارغ ہو جائے، فَانْصَبْ یعنی فَقُمْ، فَانْصَبْ فَاعْبُدْ. جب آپ کاموں سے فارغ ہو جائے تو فَانْصَبْ، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جائے، یعنی عبادت شروع کر لے. فقہاء نے اس سے مسئلہ نکالا ہے کہ عبادت سے پہلے اشغال ختم کر لے. بول و براز کا تقاضا ہے. لا يصلي احدكم وهو يدافع الاخبثين او كما قال. پہلے فارغ ہو جاؤ. اذا حضر الصلاة والعشاء فابدؤوا بالصلاة. جب عشاء کی نماز بھی ہو اور کھانا بھی تیار ہو تو کہتے ہیں پہلے کھانا کھا لو تاکہ آپ کی نماز میں تسلی. امام ابو حنیفہ کہتے تھے مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرا کھانا نماز بن جائے، لیکن یہ پسند نہیں کہ میری نماز کھانا بن جائے. فَإِذَا فَرَغْتَ، عبادت کی تسلی اور تسکین بہت ضروری ہے، اور وہ اس وقت ہوتی ہے جب انسان خاطر جمی کے ساتھ کام کر لے. یعنی فَإِذَا فَرَغْتَ من تبلیغ النبوہ ومن الدعوة إلى الله تو فاعبد إلى الله وقم إليه للصلاة. لوگوں کو ہدایت دینے اور دعوت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کے پاس سرمایہ موجود ہو. اس سرمایہ کے لیے اللہ کی عبادت ضروری ہے. وہاں سے لے اور یہاں دے تو کام بنتا ہے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف پورے متوجہ ہو جائیے. تنویر المقیاس میں ابن عباس سے مروی ہے کہ فدعو بعد ما صلیت، نماز کے بعد دعا مانگے. سورۃ علم نشرح بھی مکی ہے اور اس میں 8 آیتیں. گزشتہ سورت کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تسلی دی جس میں بنیاد آخرت ہے، یعنی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اور سورۃ علم نشرح کو میں آپ کو ایسی تسلی دی جس کے بنیاد دنیا کی عزت ہے.